بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان، یہ جو تم نے اعتکاف کے متعلق بات فرمائی ہے، اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ مطلب کہ اگر پورے محلے میں سے ایک فرد بھی اعتکاف کرتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اگر پورا محلے میں سے کوئی بھی شخص نہیں کرتا تو پورا محلہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو۔ جمعہ جہاں نہیں ہوتا ہے تب بھی اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف خواتین اپنے گھروں میں بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ہو کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کو مخصوص کرے۔ اب اگر کمرہ ہے جیسے نارمل ہوتا ہے 10x10 کا، 10x12x12 کا، یہ نارمل کمرہ ہے، پورا کمرہ بھی اعتکاف کی جگہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بہت بڑا ہال ہے تو پھر اس کا ایک کونا آپ کو بطور معتکف کے خواتین کو جو ہے وہ منتخب کرنا پڑے گا۔ دوران اعتکاف عورت اپنے گھر کے مختلف امور بھی انجام دے سکتی ہے۔ مثلا اس نے کچھ سبزی وغیرہ کاٹنی ہے، کچھ پکانا ہے، یا کوئی کپڑا وغیرہ سینا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ دوران اعتکاف خواتین کے ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں وہ اس کمرے میں سو بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو آپس میں معاملات ہے وہ دوران اعتکاف پورے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں جو آدمی اعتکاف کرے گا وہ آدمی پوری مسجد کو بطور اعتکاف کے استعمال کر سکتا ہے۔ مسجد کے نچلے حصے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اوپر کے حصے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اوپر اعتکاف کرتا ہے تو وہ نیچے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے آ جائے، نیچے سے اوپر چلا جائے، اس سے کہتا اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوران اعتکاف آپ اپنی ضرورت کی چیز کے لیے مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ استنجا ہے یا آپ کو غسل کی ضرورت ہو گئی، غسل واجب کی، تو پھر آپ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی ہے، اس کے گھر سے کھانا پینا وغیرہ آنے کی جو ہے وہ کوئی شکل نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو وہ اعتکاف کے دوران اپنے گھر جا کر کھانے کی چیز اپنے ہاں یہاں لا سکتا ہے، افطاری لا سکتا ہے۔ یا اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو ضرورت ہے کہ بھائی کھانا پینا آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ باقاعدہ ہوٹل جا کر جلدی جلدی وہاں کھا کر واپس آ جائیں تو بھی اس کی ضرورت ہے۔ حرم شریف وغیرہ میں جو لمبی سی ایک لمبی لائن ہوتی ہے بیت الخلاء وغیرہ پر، اور اس کے لیے دور جانا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس لائن میں انتظار کر سکتے ہیں۔ دوران اعتکاف مسجد آپ کے لیے آپ کے گھر کی طرح ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت تو آپ نے کی ہوئی ہے، ان امور سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو امور شرعاً مسجد کے تقاضے اور مسجد کی عظمت کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہلکا پھلکا ٹہلنا بھی مسجد کے صحن میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ غسل، ایسا غسل جو کہ واجب ہے اس کے لیے تو آپ نکل سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈک کے لیے اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں جا کر غسل خانے میں لمبے گھنٹوں وہاں پر لگے رہنا، شیمپو سے صابن سے، اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ جاتے ہیں اور جلدی سے پانی اپنے جسم پر ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت ٹھنڈک آپ کو محسوس ہو جائے، تو اس سے کوئی فرق اعتکاف پر نہیں پڑتا۔ دوران اعتکاف آپ کا موبائل کا استعمال بقدر ضرورت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو موبائل کی ضرورت ہے اپنے تھوڑی بہت کاروباری بات کرنے کے لیے، دکان، آفس، یا کئی بار آپ فون کریں تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ امور ہے کہ جس کا خیال اگر آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اعتکاف کے دوران مسائل جو ہے وہ اس کو پیش نہیں آئیں گے۔ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں اگر دسترخوان صحن میں لگتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی آپ باہر نکل کر جو ہے وہ کھانا پینا کر سکتے ہیں۔